السلام علیکم دوستو، 16 اگست 2023 جب فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں توہین قرآن کے الزام لگا کر مسیحی آبادیوں پر حملہ کیا گیا، جس میں 19 چرچ اور 86 گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ جلاؤ گراؤ کرنے اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے پر پولیس نے دہشت گردی کے مقدمے کے تحت 128 ملزمان کو گرفتار کیا۔ میرا نام مریم ہے، میں جڑا والے میں رہنے والی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر آگ لگ گئی تھی، ہمارے گھر ٹوٹ گیا تھا۔ پاکستان میں اقلیتوں کی کل آبادی 73,31,000 ہے، جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 3.5% بنتا ہے۔ توہین مذہب کا الزام لگاؤ اور کسی کو بھی قتل کر دو۔ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال کر کے پہلے بھی کئی افسوسناک واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 2017 مشال خان کو ان کی یونیورسٹی میں پرتشدد ہجوم نے قتل کیا، ان پر توہین مذہب کا الزام تھا۔ 2012 بہاولپور میں ایک شخص کو زندہ جلایا گیا، اس پر بھی توہین مذہب کا الزام تھا۔ 2018 کراچی میں ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے جگدیش کمار کو قتل کیا گیا، اس پر بھی توہین مذہب کا الزام تھا۔ 2009 میں ٹوبہ ٹیکسی کے علاقے گوجرا میں 6 مسیحی شہریوں کو زندہ جلایا گیا۔ شہر میں ان کے بارے میں توہین مذہب کی افواہ پھیل چکی تھی۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ایسے قتل کسی بھی لسٹ میں نہیں آتے، کیونکہ ان میں ایک انسان نہیں بلکہ پورا گروہ انوالو ہوتا ہے، اور نہ ہی آج تک ایسے کسی گروہ کو سزا دی گئی ہے۔ ایسے واقعات رونما ہونے کے باوجود بھی ملک میں دن بدن توہین رسالت اور توہین مذہب کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ CRSS کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1947 سے 2022 تک توہین مذہب کے 1425 کیسز درج ہوئے، اور پاکستان میں 1990 سے آج تک توہین مذہب کا الزام لگا کر 85 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر مقدمے ذاتی بنا یا جائیدادی جھگڑوں کی وجہ سے درج کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے ان کیسز میں سے 70% مقدمے شیعہ مسلمانوں کے خلاف، 5% مقدمے سنی مسلمانوں کے خلاف، 3% مسیحی اور 1% ہندوؤں کے خلاف درج کیے جا چکے ہیں۔ اکثر ایسے کیسز میں جب انویسٹیگیشن کری جاتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس الزام کی بنیاد صرف ذاتی دشمنی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی نے بھی توہین مذہب کی ہے تو اس کو آئین و قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، لیکن یہاں ذاتی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کے بعد ہجوم جزا و سزا کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ نہتے شہری اس ہجوم کا شکار ہو کر اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے پولیس پکڑے، اسے عدالت لے جایا جائے، آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، پھر عدالت جانے یا پولیس جانے۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگایا جائے، کسی کا گھر بار لوٹ لیا جائے اور پھر آگ لگا دی جائے۔ پاکستان کے آئین میں توہین رسالت اور توہین مذہب کے کیا قانون ہیں؟ پاکستان میں آئینی شق 295 اور 298 کو توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کہا جاتا ہے۔ آئینی شق 295C کے مطابق سنگین مذہبی گستاخی کی سزائے موت مقرر کی گئی ہے۔ 295B جس میں قرآن کی بے حرمتی کرنے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ 295A میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو جذباتی اذیت پہنچانے کی سزا 10 سال مقرر کی گئی ہے۔ 298C کے مطابق قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے یا دوسروں کو اپنے عقیدے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، زبانی یا تحریری کسی بھی مسلمان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، اسے 3 سال کی سزا ہوگی۔ ایک ایسا ملک جو مذہبی اقلیتوں کے نام پر بنا ہو، جب وہ اپنی ہی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ ریاست پاکستان شروع سے ہی اقلیتوں کے نام پر کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ ریاست کا کام تو اقلیت کو اکثریت کے جبر سے بچانا ہوتا ہے، مگر یہاں ریاست پاکستان اکثریت کے جبر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور انہیں خوش کرتی ہے۔ ہماری اقلیتیں آج ایک پرتشدد ہجوم کے رحم و کرم پر ہیں اور حکومت ان کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ایک ایسی ہی کہانی جس میں ایک مسیحی لڑکی پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور بعد میں یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ آج سے ٹھیک 11 برس پہلے اگست 2012 کی بات ہے۔
جب اسلام آباد میں ایک 14 سالہ لڑکی رمشا مسیح کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ مہر آبادی کچی بستی میں رمشا مسیح لڑکی کاغذ چن رہی تھی جب ایک لڑکے نے کہا کہ وہ اپنا تھیلا اسے دے دے۔ رمشا نے لڑکے کو اپنا تھیلا پکڑا دیا جس میں وہ کاغذ چن چن کے ڈال رہی تھی۔ لڑکا یہ تھیلا لے کر امام مسجد کے پاس پہنچا اور انہیں یہ تھیلا پکڑا دیا۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے وہاں پولیس کو بلا لیا اور ثبوت کے طور پر قرآن مجید کے کچھ پیج دیے اور انہیں بتایا کہ اس لڑکی نے قرآن کی توہین کی ہے، یہ کافروں کی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا اور اس معاملے کی انکوائری کا آغاز ہو گیا۔ ملک میں نافذ توہین مذہب کے قوانین کے مطابق لوگوں کو یقین تھا کہ اگر رمشا کو اس کی ایج کی بنا پر ریلیف نہ دیا گیا تو اسے عمر قید ہوگی یا اسے سزائے موت سنائی جائے گی۔ مگر اس کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب پولیس نے شک کی بنا پر امام مسجد کو حراست میں لے لیا جس نے رمشا پر توہین مذہب کا الزام لگایا تھا۔ اس کے متحد مولوی اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے دیا کہ امام مسجد نے قرآن مجید کے جلے ہوئے صفحات لڑکی کی تھیلی میں خود ڈالے تھے اور جھوٹے شواہد پولیس کے حوالے کیے تھے۔ ان تینوں نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کرنے پر امام مسجد کو منع کیا، جس پر امام مسجد نے کہا کہ عیسائیوں کو اس بستی سے نکالنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ رمشا مسیح عدالت سے بے گناہ ثابت ہوئی اور 8 سپتمبر 2012 کو کینیڈا منتقل ہو گئی۔ رمشا پر جھوٹا الزام لگانے والے امام مسجد کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن گرفتاری کے 1.5 ماہ بعد کیس کی پیروی نہ ہونے پر امام مسجد کو باعزت بری کر دیا گیا۔